نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مقطعات ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو لکھنے میں تو اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن ان کا ہجے نہیں ہوتا، ان کا جوڑ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ الگ الگ سے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا کوئی معنی بھی نہیں، جس کا معنی صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ بڑے بابرکات حروف ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ان کو روزی کے لیے اور کئی مقاصد کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، یہ باعث برکت ہے ان کا زبانی یاد کرنا۔ تو ان کے اوپر پھر جس طرح یہ شروع میں اوپر مد نظر آ رہی ہے، تو مد کا حکم یہ ہے کہ جس حرف پر بھی مد آ جائے تو اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام را۔ را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو صرف ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے۔ الف لام را، الف لام میم را۔ را کو پر بھی پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے کھڑی حرکات ہونے کی وجہ سے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، طٰ، ان کے اوپر دونوں کھڑی حرکات ہیں تو اس کو برابر ہی کھینچیں گے۔ طٰ، طاسیم میم، اس کو سین نہیں بلکہ سیم پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ شد ہے اور شد ہمیشہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے، تو سین کو میم میں ضم کریں گے۔ طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف، عین سین قاف، قاف، نون۔ تو یہ تھے حروف مقطعات۔ اس کے بارے میں پھر سمجھ لیں کہ جن حروف پر حروف مدہ ہے ان کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جس میں شد ہے جن حروف کے اوپر تو ان کو پچھلے حروف کے ساتھ ضم کر کے ملا کر مکس کر کے پڑھیں گے۔ لام میم اس طرح کر کے،
اور اس طرح اس میں جو سبز کلر کے حروف ہیں ان کو حروف مستعلیوں میں سے ہیں یہ، تو ان کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. تو بس جن کے اوپر کھڑی حرکات برابر کی ہیں تو ان کو برابر ہی پڑھیں گے. طہ، یہ نہیں کہ ایک کو لمبا کر دیں گے اور ایک کو، دونوں برابر وزن کی ہیں تو اس کو برابر ہی پڑھیں گے. طہ. تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو مشق کر کے گروپ میں آپ بھیج دیں، اور جو پھر غلطیاں ہوں گی ان کی اصلاح کر دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.